شک تھوڑا سا بیان ہو لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں بیان کروں جو آپ نے ممکن ابھی تک نہ سنی ہو. اب یہ جو میں ایک چیز ہدیہ کرنے جا رہی ہوں، یہ خدا کی توفیق سے مجھے جو چیز حاصل ہوئی میں چاہتی ہوں آپ تک بھی پہنچاؤں. بی بی کی زیارت آپ جب پڑھتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ جب اتوار کا دن وہ کن کا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا اور جناب سیدہ سلام علیہ. کیا مقام و مرتبہ ہے جناب سیدہ کا. اس زیارت کے الفاظ پہ تو غور کریں. میرے ذہن میں بہت عرصے سے یہ چیز تھی اور اس کا کچھ جواب جو مجھے خدا کی طرف سے جو صدقہ پنجتن پاک مجھے سمجھ میں آیا ہے میں آپ کو پیش کرتی ہوں. جو چیز میرے ذہن میں تھی، میں زیارت جب پڑھتی تھی، میں اس میں جب یہ پڑھتی تھی یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل یعنی قبل ان خلقک فوجدک کہ خدا اے وہ جو کہ آزمائش شدہ بی بی ہے، یا ممتحنتو اے وہ بی بی جو آزمائش شدہ ہے، یعنی جس کا امتحان لیا گیا ہے. اور کس نے امتحان لیا ہے؟ اللہ زی خلقہ کی، کہ اس خدا نے تمہارا امتحان لیا ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. کس وقت امتحان لیا ہے؟ قبل ان خلق یخلقہ کی، قبل اس کے کہ تجھے خلق کرے تیرا امتحان لیا ہے. توجہ فرما رہی ہیں کیا منزلت ہے؟ یعنی اے وہ بی بی جو امتحان جو آزمائش شدہ ہے، جس کی آزمائش ہوئی ہے کس وقت ہوئی ہے کہ ابھی وہ خلق بھی نہیں ہوئی. قبل ان یخلقہ کی، یہ جا کے الفاظ پڑھیں کہ اس خدا نے تیرا امتحان ایسے وقت میں لیا قبل ان یخلقہ کی کہ ابھی تجھے خلق نہیں کیا. فوجدہ کی، اور تجھے پایا صابرۃ مما امتحانہ کی، کہ جو تیرا امتحان لیا اس میں تجھے صابرہ پایا. عقلیں حیران ہیں کہ ابھی جب خلق نہیں کیا. ہم زیارت میں ہر اتوار کو آپ جب زیارت پڑھیں گی جناب سیدہ کی تو یہ پڑھتے ہیں، تو ذرا غور بھی کیا کریں ان ملکوتی الفاظ پہ، غور بھی کیا کریں کہ خدا امتحان لے رہا ہے جناب. اور یہ کسی اور کی زیارت میں یہ چیز نہیں ملے گی، کسی معصوم کی زیارت میں یہ کلمات نہیں ملیں گے کہ قبل خلقت اس کا امتحان لیا گیا ہو اور وہ امتحان ایسا اچھے طریقے سے اس ہستی نے اس امتحان سے گزری ہو کہ اللہ کی طرف سے صابرہ کا لقب بھی مل گیا ہو. فوجدہ کی صابرۃ، اور خدا نے تجھے صابرہ پایا اس امتحان میں. چلے اس مسئلے کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ خلقت سے پہلے بی بی کا امتحان. جناب سیدہ کی زندگی کے کچھ راز ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی. صرف اپنی معرفت کے ساتھ ساتھ کچھ جواب ضرور ملتے جائیں گے، لیکن ان کو ہم حتماً نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معرفت سیدہ ہو گئی. کیا عظمت ہے بی بی کی. تو اب جب امتحان دیکھیں جو لیا جاتا ہے، میں آپ سے تو کچھ واضح کروں، امتحان جب لیا جاتا ہے عقل و شعور کے ساتھ لیا جاتا ہے. عقل و شعور نہ ہو تو امتحان ہی نہیں ہے. اب شریعت بھی جب اپنے احکامات کو واجب کرتی ہے تو اس وقت کرتی ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، جب اسے عقل آ جاتی ہے. نابالغ پہ تو کوئی ایسے نہیں ہوتے واجبات عائد. تو اب بس اسی کا جواب عرض کر کے تو اس کے بعد میں صاحب کی منزل کی طرف میں آ جاؤں گی. تو اب یہ بی بی سے جو امتحان لیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک شخص نے مولا سے پوچھا تھا آ کے کہ مولا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بات کرتا ہوں تو ابھی میں آدھی بات کرتا ہوں وہ میری پوری سمجھ لیتا ہے. کسی دوسرے بندے سے وہی بات کرتا ہوں، وہ کہتا ہے جب میں پوری بات کروں تو اسے سمجھ میں آتی ہے. اور کسی ایسے بندے سے بھی واسطہ پڑتا ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں آج علیہ مجھے دوبارہ بتاؤ. آپ کا بھی واسطہ ہوگا نا مختلف قسم کے لوگوں سے. کبھی آدھی بات کی اگلے نے پوری سمجھ لی، کبھی پوری کی تو سمجھ میں آئی، اور کبھی پوری کر بھی دو تو اگلا کہتا ہے دوبارہ بتانا کیا کہا تھا. تو پھر مولا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو تم آدھی بات بتاتے ہو پوری سمجھتے یہ وہ ہے کہ جس کو نطفے میں عقل ملی، اور جس کو تم پوری بات بتاتے ہو تو سمجھتے یہ وہ ہے کہ جس کو بطن مادر میں عقل ملی، اور جو پوری بات سن کے بھی کہتا ہے دوبارہ بتاؤ یہ وہ ہے جس سے بلوغت کے بعد عقل ملی. یہ تو ہے انسان کی عقل کے مراحل. لیکن کیا کہنا ان ہستیوں کا کہ جن کا نور ہی ہزاروں سال حجاب عقل میں رہا ہو، جن کا نور ہی ہزاروں سال حجاب عقل میں رہا ہو، تو یقیناً وہ ان کے امتحانات بھی ہمارے امتحانات کی طرح نہیں ہے کہ عقل و شعور جب آئے گا تو اس کے بعد امتحان. وہ سراپا عقل ہے. زہرا کی خدمت میں بلند سلمہ صلی علی مغرب کا وقت بالکل نزدیک ہے. بس اب جناب سیدہ کی یہ عظمت کے پہلو ہیں جو کچھ آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں، بس چند جملے مصائب کے
کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی عظمت بھی بہت زیادہ ہے اور بیوی کے مصائب بھی اسی اعتبار سے جتنا انسان عظیم ہوتا ہے مصیبت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، مصیبت بھی اتنی ہی، آزمائش بھی اس کی دنیا میں آ کے کہ جب بیوی نے عالم اپنی خلقت میں سے بھی پہلے صابرہ کا لقب پا لیا، اس لیے وہ بیوی دنیا میں ام الحسنین بنی، ام السبتین بنی، ام الائمہ بنی۔ اور جناب سیدہ کی حیات طیبہ